نئے ہمسائے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی، ہماری بہنوں کے سنگ بیسنی روٹی پکاتی تھی۔ پوچھتے ہیں سفید ہوتے ہوئے میرے بال پوچھتے ہیں، کہیں قابو نہیں پاتی اور ایک سینے کی دھک دھک کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ محبت اپنی ہی لہجے عجب سرگوشیاں کرتی ہوئی محسوس ہوتی۔ خواتین حضرات اب آگے بڑھتے ہیں۔ عرفان مفتی سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جی السلام علیکم۔ ظفر بھائی آپ کی اجازت سے چند شعر۔ خاموشی سے یہ لگتا ہے تمہیں تو عشق ہے، لیکن سکون دل جو بیچو گے دکان پر شور تو ہوگا۔ سکون دل جو بیچو گے دکان پر شور تو ہوگا، اور یہ معنی کہکشائیں آسماں سے کچھ نہیں کہتی۔ یہ معنی کہکشائیں آسماں سے کچھ نہیں کہتی، جو ٹوٹا ایک تارا آسماں پر شور تو ہوگا۔ جو ٹوٹا ایک تارا اور بنا کر ٹین کی چھت خاموشی سے رہ رہے ہیں ہم۔ بنا کر ٹین کی چھت خاموشی سے رہ رہے ہیں ہم، پر جب اولے پڑیں گے صاحبہ پر شور تو ہوگا۔ نئے ہمسائے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی، ہماری بہنوں کے سنگ بیسنی روٹی پکاتی تھی۔ مزہ بارش کا ہم کو جو پرانے گھر میں آتا تھا ابھی تک یاد آتا۔ اگرچہ لو بھی چلتی تھی، فضا بھی گرم ہوتی تھی، اور ایسا حبس ہوتا تھا کہ مانو دم نکل جائے، تو ایسے میں ہم اپنے دوست کو ستو پلاتے تھے۔ اگر وہ جیب میں پیسے تو پھر کلفی بھی کھاتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دسترخوان بچھتا تھا تو دسترخوان کے کونے پہ رکھی بالٹی میں آم ہوتے تھے۔ کبھی ایک دو، کبھی دو چار اپنے نام ہوتے تھے۔ غریبی میں جو جینے کا مزہ تھا ابھی تک یاد آتا ہے۔ اور خزاں آتی تھی، موسم کا عجب ہی ڈھنگ ہوتا تھا، ہرے پتوں کا پیلا خوف سے پھر رنگ ہوتا تھا۔ جدا ہو جائیں گے وہ شاخ سے یارو کسی بھی دن، کہ روندے جائیں گے پیروں تلے یارو کسی بھی دن۔ انہی سوکھے ہوئے پتوں میں پہلے پھول کھلتا تھا، انہی سوکھے ہوئے پتوں سے وہ چپکے سے کہتا تھا بہاریں پھر بھی آئیں گے۔ اب باہر آتی تھی آنگن میں ہمارے پھول کھلتے تھے، ہرے پتے ہمارے پیٹ پہ کچھ ایسے ہلتے تھے کہ موسم کے بدل جانے کی وہ خوشیاں مناتے ہوں۔ سنا سن سن کوئی نغمہ سناتے۔ محلے کے جوان لڑکے پتنگے بھی اڑاتے تھے۔ محلے کے جوان لڑکے پتنگے بھی اڑاتے تھے۔ کہیں تو چھلا اڑتی تھی، کہیں گڈے اڑاتے تھے، اور کبھی تو جانے بوجھے ایک مکان کی چھت پہ ہم یارو کسی کو دیکھ کر اپنی پتنگیں بھی گراتے تھے۔ وہ سردی ہو کہ گرمی ہو، خزاں آئے بہار آئے، پرانے گھر کے وہ موسم ابھی تک یاد ہے۔ محترم خواتین حضرات، مقامی شعراء میں ہم آلموسٹ اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اگلے شاعر جن کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں، ان کے والد بھی فارسی میں شعر کہا کرتے تھے اور غمگین تخلص کرتے تھے۔ پوچھتے ہیں سفید ہوتے ہوئے میرے بال پوچھتے ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا شمس بی بی کی، نصیب ہوں گے نہ کب تک وصال پوچھتے ہیں۔ سفید ہوتے ہوئے میرے بال پوچھتے ہیں۔ یہ خشک پھول یہ خط کیوں سنبھال رکھے ہیں؟ کبھی کبھی میرے بچے سوال پوچھتے ہیں۔ جب سے عامر ہوئی یلغار یہاں کھیڑوں کی، شکریہ، جب سے عامر ہوئی یلغار یہاں کھیڑوں کی، جھنگ نے پھر نہیں ہیروں کو دوبارہ دیکھا۔
ایک مہمان نواز انسان جو انصاف کرتا ہے. غزل سے بھی نظم سے ایک نظم اس کی میں درخواست کروں گا اس سے کہ آج وہ ضرور پڑھے. اس کا نام ہے آئی لو یو. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جناب نادر درانی ڈیلس سے آئے ہوئے مہمان شاعر. السلام علیکم فاطمہ حضرات. بہت بہت شکریہ خالد بھائی. چند خطاب پیش کروں گا. ہے فن خود اپنے ہی فنکار کی تراش میں گم. ہے فن خود اپنے ہی فنکار کی تراش میں گم. کبھی وہ اپنی کبھی اس کی بود و باش میں گم. محبت مشک نافع آہوے خلدِ بری ہے. محبت نرگس و چمپا کلی ہے یاسمین ہے. محبت نرگس و چمپا کلی ہے یاسمین ہے. ہوا کا کوئی جھونکا اسے تھوڑا سا بھی چھو کر گزر جائے, صبا بن جائے, خوشبوئیں لٹائے, تو محبت کی معطر یہ فضائیں سون سکتے ہو. محبت سون سکتے ہو, محبت سن بھی سکتے ہو. محبت جب شب فرقت میں یوں ہی دفعتاً آ کر وصال یار بنتی ہے. محبت جب شب فرقت میں یوں ہی دفعتاً آ کر وصال یار بنتی ہے, تو ایسے میں دلوں کی دھڑکنیں بے ربط سی ہو کر کہیں قابو نہیں پاتی, اور ایک سینے کی دھک دھک کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا. محبت اپنے ہی لہجے عجب سرگوشیاں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. محبت سن بھی سکتے ہو, محبت چکھ بھی سکتے ہو. محبت میں نگاہ مستی جانا جب اٹھتی ہے تو میخانے لرز جاتے ہیں. شراب اپنے پیالوں سے اچھلتی ہے. لبوں کو ایک عجب سی چاشنی دے کر نشے میں چور کرتی ہے, اور ایک لمحے میں برسوں کی پرانی تشنگی کو دور کرتی ہے. محبت میں شراب حسن یوں چکھی بھی جاتی ہے, اسے تم چکھ بھی سکتے ہو. محبت چھو بھی سکتے ہو, محبت چھو تو سکتے ہو, مگر یہ دھیان میں رکھنا محبت ایک بجلی کی لہر ہے. ذرا سا چھو لیا تو بدن میں سنسنی سی دوڑ جاتی ہے. کوئی اس لہر کی تسکین کو پھر اس وقت تک ساحل نہیں ملتا کہ جب تک خود محبت ہی نہ بڑھ کر اسے آغوش میں لے لے. تو محبت چھو بھی سکتے ہیں. اور محبت آخری بند, محبت ان حواس خامسہ سے بھی پرے ہٹ کر بنا دیکھے, بنا سنے, بنا چکھے, بنا چھوئے, خود بخود محسوس ہو کر دل سے دل کو راہ دیتی ہے. محبت ان حواس خامسہ سے بھی پرے ہٹ کر بنا چھوئے, بنا چکھے, بنا سنے, خود بخود محسوس ہو کر دل سے دل کو راہ دیتی ہے. محبت تو بذات خود چھٹی حص ہے. محبت تو بذات خود چھٹی حص ہے. محبت تو چھپائے سے بھی چھپ سکتی نہیں نادر. جنہیں سچی محبت ہو وہ آئی لو یو نہیں کہتے. میرے اگلے شاعر جو ہیں بہت بڑے ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. نایاب ادبی فورم کے چیئرمین ہیں, اسلام آباد تشریف لائے ہیں. ایک ان کا شعر سنیے کہ دل کی فصیل اس قدر اونچی نہ کیجیے, دم گھٹ کے مر نہ جائے یہ اندر کا آدمی. اسلام آباد سے تشریف لائے نصرت یاب خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. نصرت یاب خان. السلام علیکم. بہت شکریہ حروف ادب اکیڈمی کا اور ان کی چیئر پرسن کا کہ انہوں نے اتنے محبت اور خلوص سے دعوت دی. آپ سب کا شکریہ کہ آپ اب تک موجود ہیں. لیکن کیونکہ آج کل ٹرینڈ بدل گیا ہے, تالیوں سے داد دی جاتی ہے, تو ذرا ایک بار اپنے آپ کو تالیوں سے داد دے کے دیکھیں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں. آواز نہیں آ رہی مجھے. شکریہ. صاحبان مسجد آپ کی اجازت سے
اس کو سوچوں تو اتر آئے غزل کاغذ پر، اس کو سوچوں تو اتر آئے غزل کاغذ پر، لفظ تعمیر کرے تاج محل کاغذ پر، لفظ تعمیر کرے تاج محل کاغذ پر، وہ بھی فرقت میں گزارے ہوئے لمحے دیکھے، وہ بھی فرقت میں گزارے ہوئے لمحے دیکھے، اس کو بھیجے ہیں تڑپتے ہوئے پل کاغذ پر، اس کو بھیجے ہیں تڑپتے ہوئے پل کاغذ پر۔ چند اشعار اور پھر غزل ترنم سے پیش کر کے پھر پنجابی کا ذرا سا تڑکا لگا کے اجازت چاہوں گا کہ کوسے قضا میں کیسے مخاطب کروں تجھے، کوسے قضا میں کیسے مخاطب کروں تجھے، رنگین فضا میں کیسے مخاطب کروں تجھے، خوشبو کہوں تجھے یا کہوں مت کھلا گلاب، خوشبو کہوں تجھے یا کہوں مت کھلا گلاب، اے دل ربا میں کیسے مخاطب کروں تجھے، اے دل ربا میں کیسے مخاطب کروں تجھے۔ شعر میں توجہ چاہتا ہوں، رہتا ہے میرے پاس دھڑکتا ہے تو ادھر، رہتا ہے میرے پاس دھڑکتا ہے تو ادھر، او بے وفا میں کیسے مخاطب کروں تجھے۔ ہم نے جو ہنسی وقت گزارا تھا کبھی ساتھ، انمول سی یادوں کے وہ پل بھیج رہا ہوں، تازہ جو کہی ہے وہ غزل بھیج رہا ہوں۔ ملاحظہ کیجیے گا، ممکن جو اگر ہو تو اسے قید میں رکھنا، ممکن جو اگر ہو تو اسے قید میں رکھنا، ایک زلف کی زنجیر کا بل بھیج رہا ہوں۔ اور مختار کی نظر کہاں گئی شمسہ صاحبہ کہ تو نے کیا چاند سے بات ایسی کہی ہے نصرت، تو نے کیا چاند سے بات ایسی کہی ہے نصرت، تیری دہلیز پہ آئے ہیں ستارے سارے۔ بہت شکریہ آپ سب کی سلامتی کا، بہت شکریہ۔ کیا کہنے ہیں ظہور الاسلام جاوید صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ معزز خواتین حضرات، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شمسہ نظیر صاحبہ کو جو اس تقریب کی چیئرپرسن ہے، اور اس کے ساتھ جناب چودھری محفوظ صاحب جو اس تنظیم کے صدر ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ اراکین ہیں، ان سب کو میں آج کے اس کامیاب مشاعرے کے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چودھری محفوظ صاحب سے میرا تعلق امریکہ کا نہیں ہے، بلکہ میں نے ابوظہبی میں 45 سال گزارے ہیں۔ چودھری محفوظ صاحب بھی وہاں پر ہوا کرتے تھے، اور ایک بات ان کی خصوصی آپ کو بتا دوں جو شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یہ عرب کے عہد زبان کی طرح بولتے ہیں۔ ان کا یہ کمال ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر ابوظہبی میں پہلی کلاس سے عربی اسکول میں پڑھا۔ بہت ہی خوبصورت مشاعرہ، شمسہ صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس مشاعرے کو۔ ایک تو زیادہ وقت ہو چکا ہے کافی کہ ندی فرصت زمانے نے نہ پہنچے ہم ٹھکانے تک، ندی فرصت زمانے نے نہ پہنچے ہم ٹھکانے تک، عجب بے اعتباری ہے قفس سے آشیانے تک، ندی فرصت زمانے نے اور نہ پہنچے ہم ٹھکانے تک، عجب بے اعتباری ہے قفس سے آشیانے تک۔ مجھے سنیے گا کہ فسانے کو آج کل کے جو حالات آپ کے سامنے ان کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا کہ فسانے کو حقیقت میں بدلتے تم نے دیکھا ہے، فسانے کو حقیقت میں بدلتے تم نے دیکھا ہے، بدلتے ہم نے دیکھا ہے حقیقت کو فسانے، بدلتے ہم نے دیکھا ہے حقیقت کو فسانے تک۔ دو شیرور کے کسک دل میں
लबों को तश्नाए फरियाद रखना है। कसक दिल में लबों को तश्नाए फरियाद रखना है। हमें इस दीदे तर को भी तो आबाद रखना है। हमें इस दीदे तर को भी तो आबाद रखना है। हमें मालूम है उससे मोहब्बत कैसे करनी है। हमें मालूम है उससे मोहब्बत कैसे करनी है। कहाँ पर भूल जाना है, कहीं पर याद। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हम मेहमान शोरा को जी शील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहते हैं। ख़वातीन हज़रात, मेरे अगले शायर जो हैं वो शिकागो की बहुत मारूफ शख्सियत हैं। सुखनवर शिकागो, हरीम नार, सुखनवर पंजाब के चेयरमैन हैं। आबिद रशीद साहब से गुजारिश है कि आए और अपना कलाम पेश करें। मोहतरम आबिद रशीद शिकागो तशरीफ लाएं। और ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसको आप अपने आप से रिलेट करके देखिएगा तो आपको महसूस होगा कि ये बात जो है आपके दिल की अपनी आवाज़ है। मैं कहाँ शुमार में था, मैं कहाँ शुमार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं कहाँ शुमार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं कहीं गुबार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। कि कहाँ बिसात कोई करूँ उनकी नाज कोई। कि कहाँ बिसात कोई करूँ उनकी नाज कोई। मैं तो कुए यार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। वो न जिसका था कभी कुछ, उसे मिल गया सभी कुछ। वो न जिसका था कभी कुछ, उसे मिल गया सभी कुछ। मैं कहाँ कतार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। अब एक गज़ल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये पहले शेर पे गौर कीजिएगा, ये बहुत ही ज़रा तवज्जो वाला शेर है। हालांकि बहुत सादा सा शेर है लेकिन इस पर तवज्जो दीजिएगा। उम्र कुछ ख्वाब जगाने में गुजर जाती है। ये जो पीछे हज़रात बैठे हैं उनके लिए मैं शेर कह रहा हूँ। उम्र कुछ ख्वाब जगाने में गुजर जाती है और कुछ उनको सुलाने में गुजर जाती है। उम्र कुछ ख्वाब जगाने में गुजर जाती है और कुछ उनको सुलाने में गुजर जाती है। आसमानों पे बनाता है वो जोड़े अपने। आसमानों पे बनाता है वो जोड़े अपने और फिर अपनी निभाने में गुजर जाता है। किसी की शाम के अंदर दिखाई देता, हमें जो सुबह का मंजर दिखाई देता है किसी की शाम के अंदर दिखाई देता है। ये कैसी जिद है कि अंदर से भी वही निकले। ये कैसी जिद है कि अंदर से भी वही निकले। वो एक शख्स जो बाहर दिखाई देता है। ये कैसी जिद है कि अंदर से भी वही निकले। वो एक शख्स जो बाहर दिखाई देता है। हमें बस एक ही उलझन ने मार डाला। हमें बस एक ही उलझन ने मार डाला। जो वो नहीं है वो क्यों कर दिखाई देता है। हमें बस एक ही उलझन ने मार डाला है। जो वो नहीं है वो क्यों कर दिखाई देता है। हम इसलिए भी न नजदीक आ सके आबिद। हम इसलिए भी न नजदीक आ सके आबिद कि हमको दूर से बेहतर दिखाई देता है। हम इसलिए भी न नजदीक आ सके आबिद
کہ ہم کو دور سے بہتر دکھائی دیتا ہے. ایک غزل کے 2-3 شعر سنا کے اجازت دوں گا. پہلا جو شعر ہے اس میں شعراء حضرات سے درخواست ہے کہ وہ توجہ دیں کیونکہ وہ آرام سے سمجھ جائیں گے, اور وہ جو پیچھے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست. وہ مجھے خلت انسان میں رکھے ہوئے ہیں, خلت لباس, وہ مجھے خلت انسان میں رکھے ہوئے ہیں جو صحیفے میرے وجدان میں رکھے ہوئے ہیں. وہ مجھے خلت انسان میں رکھے ہوئے ہیں جو صحیفے میرے وجدان میں رکھے ہوئے ہیں. میرے احوال سے مت میرے خد و خال بنا, میرے احوال سے مت میرے خد و خال بنا, شوق سارے دل نادان میں رکھے ہوئے. ایک وہ ہیں کہ گزر جاتے ہیں ہر چھلنی سے, ایک وہ ہیں کہ گزر جاتے ہیں ہر چھلنی سے, اور ہم جیسے تو بس چھان میں رکھے ہوئے. اپنی منزل پہ جو پہنچے تو یہ جانا عابد ہم کسی اور کے سامان میں رکھے. اپنی منزل پہ جو پہنچے تو یہ جانا عابد ہم کسی اور کے سامان میں رکھے ہوئے. بہت شکریہ بھائی, بہت مبارک بھائی. عابد بھائی کے لیے ایک مرتبہ اور تالیاں. خواتین و حضرات, ہمارے پاس 2 شاعر رہ گئے ہیں اور ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. جدید ابو لہجے کے شاعر مقصد ندیم سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا سلام پیش کریں. مقصد ندیم. Welcome to LA. Thank you so much. So nice. میں جانتا ہوں جو ہو چکا ہے, میں جانتا ہوں جو ہو چکا ہے منکشف جو ہوا نہیں ہے. میں جانتا ہوں جو ہو چکا ہے منکشف نہیں ہے, مگر یہ قصہ بیان کرنے کا مجھ میں بھی حوصلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں جو ہو چکا ہے منکشف جو ہوا نہیں ہے, مگر یہ قصہ بیان کرنے کا مجھ میں بھی حوصلہ نہیں ہے. شعر دیکھیے کہ میں ایسے صحراؤں میں گیا ہوں جہاں پہ سورج نہیں چمکتا. میں ایسے صحراؤں میں گیا ہوں جہاں پہ سورج نہیں چمکتا. میں ایسے دریاؤں سے بھی گزرا جہاں پہ کچھ بھیگتا نہیں. میں ایسے صحراؤں میں گیا ہوں جہاں پہ سورج نہیں چمکتا. مقصد غصہ آیا تو معلوم ہوا پینے والی چیز تو کھایا جائے. کچھ شاعر ہوتے ہیں, کچھ شاعر اسلوب کے شاعر ہوتے ہیں. عارف امام اس اسلوب کے شاعر ہیں کہ ان کے یہاں جو لفظ بھی آتا ہے وہ سمندر بن جاتا ہے. چاہے وہ جب وہ لہو کو استعمال کرتے ہیں, جائے نماز کو استعمال کرتے ہیں, مصلے کو استعمال کرتے ہیں, تو وہ ایک لفظ نہیں رہ جاتا ہے, وہاں ایک سمندر کھل جاتا ہے. بہت خلوص سے محترم عارف امام سے گزارش. بہت شکریہ, بہت وقت ہو چکا ہے, 11:20 ہو رہے ہیں, اور آپ کے حوصلوں کو سلام کہ اب تک بیشتر خواتین حضرات یہاں موجود ہیں اور مسلسل برداشت کر رہے ہیں ہم شعراء کو اور داد سے نواز رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اس شہر سے میرا تو ہوم ٹاؤن ہے. میں نے اپنے امریکہ یہاں کا جو ہجرت کا جو سفر تھا اس کا بنیاد یہیں اسی شہر سے شروع کیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. آج مجھے یہاں پہنچا تو بری طرح احمد مشتاق کا شعر یاد آ رہا تھا کہ دل فسردہ تو ہوا دیکھ کر اس کو, لیکن عمر بھر کون ہنسی کون جوان.
تو وہ تمام دوستوں کو، پرانے دوستوں کو بہت میرا سلام اور ان کی یادیں آتی رہتی ہیں. شمسا کا اور ان کی تنظیم حروف ادب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور پرانے دوستوں سے جو دوسرے شہروں سے آئے، جیسے نادر تھے ہماری. یہ ایک شہر کی تاریخ ہے. لاس اینجلس شہر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نیو یارک، اس کونے پہ نیو یارک اور اس کونے پہ لاس اینجلس جو تھا وہ اردو کی نئی بستیاں تعمیر کر رہا تھا، اور وہ اس کی بنیادیں ایک اس طرف سے اٹھ رہی تھیں اور اس طرف سے اٹھ رہی تھی. اب یہ جو آسمان آپ دیکھ رہے ہیں نا ادب کا، تو یہ وہ کی مستقل ایک کوشش تھی جس میں بہت سارے نام ہیں. اس سفر میں کوئی ایک نام نہیں ہے. اگر میں نام لوں گا تو آج کی رات جو ہے نا وہ اسی میں تمام ہو جائے گی. اور میری اندیشہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نام انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، 70 برس کا ہو چکا ہوں، بھول سکتا ہوں، تو کوئی نام رہ گیا تو یہ انگنت نام ہے جنہوں نے یہ اردو کی نئی بستیاں تعمیر کی ہیں. اور پروردگار سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے کہ یہاں دیار غیر میں ہم اپنی زبان بولنے اور سنا ہمارے بچے ہماری زبان سے آشنا ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میں بہت وقت ہو چکا ہے تو میں صرف ایک غزل آپ کو سناؤں گا. اصل شاعری تو آپ سن چکے تمام شعراء کی. مجھے تو میری بزرگی کا وہ سینئر سٹیزن سمجھ کے برداشت کر لیجیے گا. ایک غزل میں سناؤں گا آپ کو اور بہت زیادہ تبرک کے طور پہ. خود اپنے آپ سے کرتے ہیں بات روزانہ، خود اپنے آپ سے کرتے ہیں بات روزانہ، ہم آئینے سے ملاتے ہیں ہاتھ روزانہ. خود اپنے آپ سے کرتے ہیں بات روزانہ، خدائی ہم آئینے سے ملاتے ہیں ہاتھ روزانہ. ہے سیر گاہے دو عالم، شعر سمائیے گا. ہے سیر گاہے دو عالم ہمارا کاسہ سر. یہ شعر بطور خاص مقصد کے لیے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے آپ نے شاعری سنی، اب یہ شعر سنیے، یہ بالکل انہی کے نظر کر رہا ہوں. یہ شعر ہے سیر گاہے دو عالم ہمارا کاسہ سر، کہ گھومتی ہے یہاں کائنات. پارچہ باف سخن ہے، پارچہ باف سخن ہے ہمیں تہذاری عزیز. پارچہ باف سخن ہے ہمیں تہذاری عزیز، قد عریانی اظہار ہمارے. پارچہ باف سخن ہے ہمیں تہذاری عزیز، قد عریانی اظہار ہمارے لیے نہیں. اور گردن کج سے گرا دیتے ہیں شہرت کی کلاه، جانتے ہیں کہ یہ دستار ہمارے لیے نہیں. گردن کج سے گرا دیتے ہیں شہرت کی کلاه، جانتے ہیں کہ یہ دستار ہمارے لیے نہیں. اور روک لیتی ہے فقیروں کے قدم خوئے گریز، ورنہ رستہ کو ہی دشوار. محترم خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں صاحب صدر کو دعوت دوں، آپ کو معلوم ہے، بلکہ میں عجیب حیرت میں ہوں آج کہ آج کی اس تقریب میں اردو مرکز، انجمن ترقی اردو رائٹر سوسائٹی کے تمام افراد موجود ہیں. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بڑی اعزاز اور بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس اتحاد کو قائم رکھے اور اسی طرح ہم تمام پروگراموں میں شامل
اب میں بڑی محبت سے گزارش کر رہا ہوں عارف منصوری صاحب سے کہ خطبہ صدارت کے لیے تشریف لائیں. محترم عارف منصوری صاحب. حضرات السلام علیکم. اس موقع پہ کچھ کہنا بنتا تو نہیں ہے کیونکہ جیسے آپ نے سنا یہ ہمارے جو عارف امام صاحب نے اتنا پرجوش اور شعلہ بیان شاعر ہمارے محفل کو اتنے اچھے مشاعرے کے بعد اب میرا کچھ کہنا بنتا نہیں, لیکن ایز اے صدر میرے فرائض میں کچھ شامل ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ مشاعرہ اختتام کو پہنچا. لیکن اس سے پہلے میں ایک دو جملے کہنا چاہوں گا. ایک تو وسیع الحسن نقاش صاحب نے بہت صحیح طریقے سے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چاروں بڑی انجمنیں جو ہیں اردو کی یہاں پر اس وقت موجود ہیں. اس کے اوپر ایک تالی تو بنتی ہے. اور میں آپ سے صرف 30 منٹ 30 سیکنڈ چاہوں گا, صرف 30 سیکنڈ. اچھا, تو سب سے پہلے تو میں یقیناً حروف ادب اکیڈمی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس قدر خوبصورت اور عمدہ شام کو منعقد کرنے کا. اور اس کی بانی اور چیئر پرسن جناب شمشا نجم, اس کے صدر جناب مقصود چودھری صاحب اور تمام رفقائکار کو میری جانب سے, اردو مرکز کی جانب سے, فرینڈز آف پاکستان کی جانب سے دلی مبارکباد. اور یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر آج کی شام کے جو ہمارے نظامت کر رہے ہیں ان کی اس موقع پر تعریف نہ کی جائے. بگ راؤنڈ آف اپلاز ٹو فار اے ونڈرفل جاب ٹو وسیع الحسن نقاش صاحب. باقی حضرت میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ عارف امام صاحب کو آپ جانتے ہیں بہت ہی زبردست شاعر کے طور پہ, لیکن یہ بہت اچھے گرافک ڈیزائنر بھی ہیں. آج سے 20 سال پہلے جب میں نے یہ اخبار خریدے پاکستان لنک, اردو لنک, تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عارف امام صاحب کو کال کی اور میں نے ان سے درخواست کی کہ پاکستان لنک کی جو ڈیزائن ہے اس کو چینج کریں اور اس کو ایک امریکن اخبار کا شکل دیں. اور انہوں نے بہت سارے اخباروں کا جو ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں, دا نیوز اور بہت سارے پاکستان لنک, اس کے جو فونٹ ہیں اس کو کیسے لے آؤٹ ہوا ہے, ایوری مائنیوٹ ڈیٹیل آف دیٹ نیوز پیپر واز ڈیزائن بائی عارف امام صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کے لیے تالیاں بنتی ہیں عارف امام صاحب کے لیے. بہت بہت میں مشکور ہوں آپ کا. فضل اللہ 19 مئی کو اسی ہال میں ہم ایک فرینڈ آف پاکستان جو ہے وہ ایک بہت اچھا پروگرام کرنے جا رہی ہے. آج سے 9 دن کے بعد ضرور تشریف لائیے گا. داخلہ مفت ہے, اٹس اے فنڈ ریزر. اس میں جاوید شیخ صاحب تشریف لا رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ پیرزادہ کا وہ پریزاد کا جو ایکٹر ہے احمد علی وہ آ رہا ہے. ہینا خواجہ آ رہی ہیں. یہ تینوں ہمارے ٹی وی اور مووی کے بہت بڑے فنکار ہیں. اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, اس کی کوئی فیس نہیں ہے. آپ ہماری بہن یہاں پہ آبدہ تھی, ان سے رابطہ کیجیے کہ ہمارے کسی بھی ممبر سے. خاطر حضرات, آج کی تقریب بہت شاندار تقریب, آپ سب کو یہاں پر آنے پہ مبارکباد. یہ یقیناً ایک تاریخی مشاعرہ تھا اور اس میں آپ کی شمولیت اور یہ جتنے بڑے بڑے شعراء یہاں پہ تشریف لائے, مقامی شعراء نے بھی بہت ہی زبردست. مقامی شعراء صرف یہاں پہ اس وجہ سے کہ وہ یہاں پہ رہتے ہیں, اگر وہ باہر رہتے ہوتے تو وہ بہت بڑے بڑے شاعر ہیں یہاں پہ. تو میں سب کا آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو یہ جو ہے اچھا اوارڈ اب آپ جو ہے وہ کریں گے. بہت بہت شکریہ میری جانب سے. شب بخیر. آپ سب کو یہ فلیگ ایوارڈ دینے کی تقریب ہے. میں سب سے درخواست کروں گی کہ نیچے تشریف لے آئیں. فرح کامران سے گزارش ہے. Okay, look this way. Ready? 1, 2. This way. 1 second. ارے بھائی سرکار تشریف لائیے آپ. Okay, ready. 1, 2, 3, and this way. فرح کے بعد میاں عامر محمود صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. میاں عامر محمود صاحب سے گزارش ہے.